میری فوجی زندگی بائے چرچل۔ میں مارچ 1895 میں چوتھی حصار ریجیمنٹ میں شامل ہوا اور اس کے فوراً بعد دوسرے بہت سے جونیئر افسروں کے ساتھ ایک رنگروٹ کے طور پر میری انتہائی مشکل ٹریننگ کا آغاز ہو گیا۔ ہر روز طویل اوقات گھوڑے سواری کے اسکول، استبلوں یا بیرک میں گزرتے۔ اس زمانے میں یہ اصول تھا کہ ہر نئے کمیشنڈ افسر کو ابتدائی 6 مہینوں میں ایک رنگروٹ کی تربیت کے مرحلے سے گزرنا پڑتا تھا۔ وہ عام سپاہیوں کی طرح پیدل ڈرل کرتا اور گھوڑے سواری کرتا اور تمام تربیتی ہدایات ان کے ساتھ لیتا تھا۔ دوران تربیت بھاگتے ہوئے یا دلکی چلتے ہوئے گھوڑے پر چڑھنا اور اترنا سکھایا جاتا تھا۔ زین اور ایڑ لگام کے بغیر سوار ہو کر اونچی رکاوٹ سے چھلانگ لگانے کی تربیت دی جاتی تھی۔ بعض اوقات اس مرحلے میں ہاتھوں کو سر کے پیچھے باندھ لیا جاتا تھا۔ صرف ٹانگوں کے ساتھ گھوڑے پر اپنی گرفت برقرار رکھنا ہوتی تھی۔ اس طرح کئی بار حادثات بھی پیش آتے تھے۔ مجھے بھی چند بار کچھ خراشیں آئی۔ سب سے زیادہ خرابی کی بات یہ تھی کہ ریجیمنٹ کا گھوڑ سواری کی تربیت دینے والا استاد اپنے غصے اور آمرانہ رویے کی بنا پر مشہور تھا اور چھوٹی چھوٹی غلطی پر سخت سزا دیتا تھا۔ کسی پسندیدہ چیز کی کمیابی اس کی قدر و قیمت کو بہت زیادہ بڑھا دیتی ہے۔ اس زمانے میں جنگی خدمات کو بہت قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ ہر افسر جنگ میں خدمات انجام دینا چاہتا تھا کیونکہ اس طرح ترقی بہت تیزی سے ملتی تھی اور اعزازات کی طرف راستہ کھل جاتا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ ہم اپنے سینئر میجر پر بڑا رشک کرتے تھے کہ اس نے آبو کلیا کی جنگ میں بڑے کارنامے انجام دیے تھے۔ ہم اپنے کرنل کی طرف تعریفی نگاہوں سے دیکھتے کیونکہ اس کی چھاتی پر تمغوں کی طویل قطار تھی۔ یہ لوگ جب ہمیں اپنے جنگی تجربات اور واقعات سنانے بیٹھتے تو ہم انتہائی متاثر ہوتے اور دل میں کسی جنگی محاذ پر جانے کا جوش پیدا ہو جاتا۔ 1896 کے موسم بہار میں چوتھی حصار ریجیمنٹ نے ہانسلو کی طرف مارچ کیا، جہاں پہنچ کر موسم خزاں میں ہندوستان روانہ ہونے کی تیاریاں کرنا تھی۔ ہانسلو کے مقام پر ہم نے اپنے گھوڑے وطن لوٹنے والی ایک ریجیمنٹ کے سپرد کر دیے۔ اس طرح ہماری گھوڑے سواری کی تمام تربیت اختتام کو پہنچ گئی۔ ہماری ریجیمنٹ نے مشرق میں 12 یا 14 برس تک قیام کرنا تھا، چنانچہ تیاری کے لیے تمام افسروں کو پوری چھٹی اور سہولت دی گئی۔ مشرق کی طرف روانگی کا وقت آن پہنچا۔ ہم ساؤتھ ٹیمپس کی بندرگاہ سے ایک سپہ بردار بحری جہاز میں سوار ہوئے۔ ہم کوئی 1200 افراد تھے۔ 30 دن کے سمندری سفر کے بعد ہمارا جہاز بمبئی کی بندرگاہ پر لنگر انداز ہوا۔ جب ہم پردہ اٹھاتے تو ہم نے خود کو ایک بالکل ہی مختلف سرزمین پر پایا۔ تقریباً 1 ماہ کی سمندری قید کے بعد جب ہم نے بمبئی کے ساحل پر شاندار بنگلوں، باغات اور ناریل کے درختوں کو دیکھا تو ہم مسرت سے جھوم اٹھے۔ بمبئی سے روانہ ہو کر ہم پونا پہنچے، جہاں ایک ریسٹ کیمپ ہمارے ٹھہرنے کا بندوبست کیا گیا تھا۔ جب صبح ہوئی تو ہم نے خود کو بٹلر، ڈریسنگ بوائے اور سائز کے اسامیوں کے امیدواروں کے نرغے میں پایا۔ انہوں نے نہایت صاف ستھرا رسمی لباس اور ساتھ پگڑیاں باندھ رکھی تھی۔ اس زمانے میں ایک جونیئر افسر کی گھریلو زندگی کی بنیاد یہی لوگ تھے۔ ان سب کے پاس جانے والی ریجیمنٹ کے افسروں کے سرٹیفکیٹ اور توثیق نامے تھے۔ اس زمانے میں اگر کسی نے خدمات لینا ہوتی یا وہ گھریلو مسائل سے آزاد ہونا چاہتا تو ہندوستان میں قیام اس کے لیے بہترین حل تھا۔ آپ نے صرف یہ کرنا ہوتا تھا کہ اپنے کپڑے اور وردی ڈریسنگ بوائے کے حوالے کر دیتے، اپنے گھوڑے سائز کے سپرد اور رقم یا تنخواہ بٹلر کے سپرد کر دیتے۔ اس کے بعد آپ کو فکر کی قطعی ضرورت نہ تھی۔ آپ کی کابینہ مکمل ہو گئی۔ ان میں سے ہر ایک وزیر اپنے اپنے محکمے کا بہترین تجربہ اور
علم رکھنے کے ساتھ ساتھ انتہائی وفادار اور ایماندار بھی ہوتا تھا۔ وہ اپنے فرائض کے لیے اپنی زندگی وقف کر دیتے۔ معمولی سی تنخواہ، انصاف اور چند ہمدردانہ کلمات کے عوض وہ کون سی چیز ہوتی جسے وہ آپ کے لیے نہ کر گزرتے۔ ان کی دنیا آپ کے وارڈروب کی معمولی چیزیں اور دیگر چھوٹی موٹی اشیاء پر مشتمل ہوتی تھی۔ وہ تمام خطرات کے ہوتے ہوئے، سردی ہو یا گرمی، ڈیوٹی 24 گھنٹے ہو یا کم، کام مشکل ہو یا آسان، آپ کی خدمت میں کبھی کوتاہی نہیں کر سکتے تھے۔ شاید شہزادے بھی ہم سے بہتر زندگی نہیں گزارتے ہوں گے۔